اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر. اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, تیرے بایزید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا اللہ کا؟ ہاں, وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی, غداری. تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے, لواء الحمد نہیں ہوگا. تو یہ باطل تعویلات دیکھ لو. تمہارا بایزید, یزید کا ابا, وہ یہ کرتا رہا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں پنڈی کے مفتی نے. علی اجمیری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء, ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں, اور وہابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں. بل ہماری دعوت حاکیہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا جوش اب جو آپ کے اندر بیدار ہوا ہے تو اس کا پازیٹیو کوئی ایفیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ, ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جہاں جہاں, انہیں آپ ایکسپوز کریں اور لگتے ہاتھ فتویٰ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی, ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے. یہ آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ قادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے گیا, مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے. وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں ان کا امتی ہوں. یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں, ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے. لو سامو, جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تھوڑے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جے. سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی, ابو یزید بستامی, یزید دا ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے. ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, امام مسلم. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. انہاں دا امام ابو یزید بستامی. ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا. یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں, اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں, بریلویوں کی فضائل سنت میں. پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی, صوفیاء کی, تذکرۃ الاولیاء ہے. شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں, آج چل رہا ہے, آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری, 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا. نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے. اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے. کعبے کو مل گئے پاسبان صنم خانے سے. تو فرید الدین عطار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء, اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہوئے ہیں, جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں, جو آپ کو تارا جمیل صاحب بھی, اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں, جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفوں کا چیپٹر بند ہے. اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا, بایزید بستامی کی معراج, اندازہ کریں, اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. بایزید نے خود دعویٰ کیا ہے. ہاں جی, اندازہ کرو.
وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ لو جی سنبھال لو۔ پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگرہ نے مننے والے ڈنگر۔ بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بازید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تے اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں۔ جے تو کہہ تے کتے دی موت مرے، اور تیرے مننے والے تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو۔ آمین۔ تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے؟ وہ تہاڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔ دسو ہن قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بازید بستامی۔ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا۔ آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر پابندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، شبیر بردر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہو، قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو، پہلے چوراں دی ماں نو مارو۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں، میں یہ ہوں یہ ہوں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم جب بات ہو نا حق کی، تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں، وہی وحدت الوجود۔ ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ۔ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے۔ اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذلی نبی، بروزی نبی، انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا کہ سارے نبی میں وہاں، اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ اور یہ آپ کے سامنے نا میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسی نہیں مندے، اور مندے جو ہے، اور پنڈی دے مفتی نے ویڈیو میں آ کے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اسی بازید نے بھونکا تھا نا، محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ نعوذ باللہ، دو جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے۔ تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر، اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تیرے بازید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا اللہ کا؟ ہاں وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا، تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی، غداری۔ تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے، لواء الحمد نہیں ہوگا۔ تو یہ باطل تعویلات دیکھ لو، تمہارا بازید یزید کا ابا وہ یہ کرتا رہا۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں پنڈی کے مفتی نے، علی اجمیری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا۔ تو کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں، اور وابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے، کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں۔ ہاں تمہاری چوری ہم چھپائیں گے، ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا۔ کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا، آج سارے اکٹھے ہوئے میں۔
تو یہ بایزید بستامی کی بکواسیات تذکرۃ الاولیاء میں پرنٹ ہے. اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں. اب آپ لوگوں نے میرے انداز پہ نہیں جانا, آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے. تکیا کس طرح قادیانیوں کے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے, تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں. کیوں پھاڑے تھے تم نے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا, جن کے خلاف تم بول رہے ہو, ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کشف المحجوب کے اندر.